اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک، فضائل المسائل، الاحیاء۔ اللہم قنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ صدقہ فطر، ہر وہ شخص جس کے پاس اپنی اصل حاجت سے زیادہ مال یا سامان ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ روزوں کا صدقہ ہے، اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ جب تک فطرہ ادا نہ کیا جائے تو روزے آسمان اور زمین کے بیچ معلق رہتے ہیں۔ صدقہ فطر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر 1 سا کھجور یا جو غلام اور آزاد مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر مقرر کی ہے، اور یہ حکم فرمایا کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دو۔ سا عرب میں ناپنے کا پیمانہ یا یونٹ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا 1 سا خرما یا جو یا آدھا سا گیہوں۔ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مسکینوں کی خورش یعنی خوراک وغیرہ ہو جائے۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان اور زمین میں معلق یعنی لٹکا رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ ابن عساکر وغیرہ کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ صدقہ فطر کے بارے میں ضروری مسائل۔ صدقہ فطر واجب ہے، اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا مسنون یعنی بہتر ہے۔ یہ کبھی ساقط یعنی ختم نہیں ہوتا اور عمر بھر ذمے رہے گا جب تک ادا نہ کیا جائے۔ ادا نہیں کیا تو فوراً ادا کر دیں، اس کی قضا نہیں، بعد میں بھی ادا ہی ہے۔ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ عید کے دن صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صادق ہونے سے پہلے مر گیا تو فطرہ واجب نہیں ہوا، لیکن صبح صادق طلوع ہونے کے بعد مرا تو اس کا فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص غنی تھا، صبح صادق ہونے سے پہلے فقیر ہو گیا تو فطرہ واجب نہیں ہوا، لیکن صبح صادق طلوع ہونے کے بعد فقیر ہوا تو فطرہ واجب ہو گیا۔ اسی طرح کوئی شخص فقیر تھا، صبح صادق ہونے سے پہلے غنی ہوا تو اس پر فطرہ واجب ہے۔ اگر صبح صادق ہونے سے پہلے کوئی فقیر مسلمان ہوا یا کوئی بچہ پیدا ہوا تو فطرہ واجب ہو گیا، لیکن صبح صادق ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا تو فطرہ واجب نہیں ہوا۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان مالک نصاب پر واجب ہے، جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی اس کا مال اس کی اصل حاجت سے زیادہ ہو۔ اس میں عاقل، بالغ اور مال نامی یعنی بڑھنے والے مال کا ہونا شرط نہیں۔ مالک نصاب، مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ یعنی لگ بھگ 612 گرام چاندی، اتنی رقم یا اتنی ہی قیمت کا مال اور سامان اس کی اصل حاجت سے زیادہ ہو۔ حاجت اصلیہ وہ چیزیں جن کی زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، جیسے رہنے کا مکان، سردیوں اور گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، گھر کی ضرورت کے سامان، سواری یا سواری کے جانور، خدمت کے لیے لونڈی غلام، آلات حرب یعنی لڑائی کے لیے ہتھیار، پیشہ وروں کے اوزار، علم والوں کے لیے ضرورت کی کتابیں، کھانے کے لیے اناج وغیرہ۔ مال نامی یعنی بڑھنے والا مال، چاہے حقیقت میں بڑھے یا حکمن، یعنی اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے اور وہ مال اس کے یا اس کے نائب کے قبضے میں ہو، جیسے سونا، چاندی، تجارت کا مال، وہ مکان اور زمین یا پلاٹ وغیرہ جو کرائے پر دینے کے لیے یا فائدہ لے کر بیچنے کے لیے ہوں، چرائی پر چھوٹے جانور۔
صدقہ فطر ادا کرنا شخص پر واجب ہے، اس کے مال پر نہیں، لہٰذا مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وارث احسان کے طور پر اپنی طرف سے ادا کرے تو ہو سکتا ہے، پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر وصیت کر گیا ہے تو تہائی مال سے ضرور ادا کیا جائے گا، چاہے وارث راضی نہ ہو۔ نابالغ یا پاگل، مجنون اگر مالک نصاب ہے تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے، ان کا ولی ان کے مال سے ادا کرے۔ اگر ولی نے ادا نہیں کیا اور نابالغ بالغ ہو گیا یا پاگل کا پاگل پن جاتا رہا تو اب یہ خود ادا کر دیں، اور اگر یہ خود مالک نصاب نہ تھے اور ولی نے ادا نہ کیا تو بالغ ہونے یا ہوش میں آنے پر ان کے ذمہ ادا کرنا نہیں۔ صدقہ فطر کتنا ادا کریں؟ صدقہ فطر گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا، اور کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا مقرر ہے۔ عام طور پر صدقہ فطر گیہوں کے وزن کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے، جو 2 کلو 45 گرام گیہوں یا آٹا یا اس کے برابر رقم، یعنی آج کے حساب سے 2 کلو 45 گرام گیہوں یا آٹا کی جو قیمت ہے اتنا صدقہ فطر ایک شخص کا بنا۔ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اور کن کو نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اموال زکوٰۃ صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور جو انہیں وصول کرنے پر مقرر کیے گئے، اور جن کے دلوں کو اسلام سے مانوس کرنا مقصود ہو، اور غلامی سے گردنیں آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے مقرر کیے ہوئے صدقات ہیں، اللہ کی طرف سے، اور اللہ بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صدقات کو نبی یا کسی اور کے حکم پر نہیں رکھا، بلکہ اس نے خود اس کا حکم بیان فرمایا اور اس کے 8 حصے کیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ صدقہ مفروضہ یعنی جو صدقہ فرض ہو جیسے زکوٰۃ میں اولاد اور والد کا حق نہیں ہے۔ بیہقی کی روایت ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جائز نہیں کہ یہ تو آدمیوں کے میل ہیں۔ امام احمد و مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ ابن ربیعہ راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے اہل بیت پر صدقہ حرام فرما دیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔